السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں عثمان صاحب اور اولوگان آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اولوگان عثمان صاحب سے کہتا ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو عثمان، حقیقت کہہ رہی ہو، تم ترک ہو لیکن ہم زیادہ ہیں۔ اس طاقت کے ساتھ جس طرح ہم نے تمام ترکوں کو منہ کے بل گرایا ہے تمہیں بھی ویسے ہی گرائیں گے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، کم کو زیادہ اور زیادہ کو کم کرنے والی طاقت بھی یقیناً موجود ہے، لیکن تم اس سے عبرت نہیں پکڑو گی۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں اس بے عقل سر سے آزاد کر دوں گا۔ سپاہیوں، آج کا دن کافروں کے خون سے داستان لکھنے کا دن ہے، شاباش حملہ کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی منگول اور کئی آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں، مگر اسی لمحے ان کے سامنے دو منگولوں کے جھنڈے آ لگتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے اولوگان کہتا ہے، الجیتو خان کا جھنڈا۔ یہ کہتے ساتھ وہ پلٹتا ہے تو پیچھے سے منگول سپاہی ڈول بجاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور کمانڈر سپاہیوں کے درمیان سے سامنے آتا ہے۔ اولوگان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، خان زادہ سارگون۔ تو سارگون کہتا ہے، تم نے ٹھیک کہا اولوگان، اپنے سائے کے ساتھ دنیا کو فتح کرنے والے، اپنے حکم کے ساتھ امن کو یقینی بنانے والے، الجیتو خان کا عظیم جھنڈا جو تمہیں روک رہا ہے۔ پھر عثمان صاحب سے کہتا ہے، عثمان صاحب ہرگز اس تلوار کو غلط سمت میں نہ چلائیں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، جس کی منزل ہمیشہ غلط ہو وہ اپنے گھوڑے کو بار بار غلط سمت میں دوڑاتا ہے، لیکن فکر نہ کرو، ہماری تلواریں ہمیشہ تمہاری طرف کھینچی جاتی ہیں۔ تو ساروگان کہتا ہے، اب اس میدان میں موجود ہر ایک کے لیے میرے الفاظ ہیں، اور جیتو خان کی بیٹی احسن بیکے کے حکم سے یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ آج اس میدان میں جس نے مرنا ہے اور جس نے جینا ہے اس کا فیصلہ صرف احسن بیکے کرے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، احسن بیکے ہاں؟ اولوگان عثمان صاحب سے کہتا ہے، تمہارے پاس اس جنگل سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا عثمان۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں بالا خاتون صوفیہ کو پٹخ رہی ہوتی ہیں اور اسے پیٹتے ہوئے کہتی ہیں، تم مجھے بتاؤ گی میری بیٹی کہاں ہے؟ یہ تم مجھے بتاؤ گی۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حلیمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور صوفیہ بالا خاتون سے کہتی ہے، ہرگز نہیں بالا، تم کبھی اس کی جگہ نہیں جان پاؤ گی۔ بالا خاتون اسے اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، میں جان جاؤں گی، اٹھو اٹھو۔ حلیمہ پریشان ہوتے ہوئے خود سے کہتی ہے، خداوند میں کیا کروں گی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ احسن بیکے جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے سارے کے سارے منگول گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک لڑاکو اور جنگجو دکھنے والی منگول خاتون احسن بیکے کو دیکھتے ہوئے جیر کوتاہی کافی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ اولوگان اس سے کہتا ہے، ہمیں اگر آپ آنے کی خبر کرتی تو ہم آپ کا استقبال کرتے۔ سارگون عثمان صاحب سے کہتا ہے، گھٹنے ٹیکو عثمان، تم جن آنکھوں کو گھور رہے ہو وہ تمہاری ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب تلوار میان میں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، رکو ذرا، بتاؤ کیا کرو گے تم؟ ہمیں قدموں کے بل گراؤ گے؟ جنہوں نے ہمیں قدموں کے بل لانے کی کوشش کی ان کا انجام واضح ہے۔ کیوں لوگان، طاقت ہے تو دکھا دو۔ سارگون گھوڑے سے اترتا ہے اور تلوار بے نیام کرتے ہوئے سپاہیوں سے کہتا ہے، سپاہیوں سب کو مار ڈالو، مگر احسن بیکے اسے روک دیتی ہے۔ اولوگان کہتا ہے، احسن بیکے اپنے بیٹے کے سامنے کیوں آ رہی ہیں؟ ختم کرنے دیں اسے۔ تو ناظرین، سارگون احسن بیکے کا بیٹا ہے۔ احسن بیکے غصے میں اولوگان سے کہتی ہے، اب تک جو تم نہیں کر سکے وہ یہ کرے؟ کیا واقعی؟ میرا حکم حتمی ہے عثمان، یہ جنگ ابھی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، احسن بیکے یا جو کوئی بھی ہو، اب ان سرحدوں پہ آئی ہو، جب اولوگان کے ساتھ متحد ہو کر ہم پہ حملہ کر سکتی ہو تو ہمارے ساتھ مذاکرات کا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہو؟ ہاں بتاؤ تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ تو احسن بیکے کہتی ہے، سب سے پہلے تو ہمارے عقل سے فارغ کماندار اولوگان کو تحویل میں لینا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سارگون تلوار اولوگان کے گلے پر تان لیتا ہے۔ التوگا تلوار بے نیام کرنے لگتا ہے تو سارگون غصے سے کہتا ہے، کیا کر رہے ہو تم کیا اپنی تلوار ہم پہ کھینچو گے؟ جواب میں التوگا کہتا ہے، ہرگز نہیں ہمارے خانزادے۔ اولوگان احسن بیکے سے پوچھتا ہے، تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ جواب میں احسن بیکے کہتی ہے، تم نے الجیتو خان کے حکم کو نظر انداز کیا، تم نے اس کا نام سرحدوں پہ بدنام کیا، بذات خود ہمارے خان تمہیں سزا دیں گے، لے جاؤ اسے، زنجیریں ڈالو اسے۔ یہ سن کر عثمان صاحب اور ان کے ساتھی زور زور سے کہہ کے لگانے لگ جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں، ہاں اولوگان ہاں۔ منگول سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو اولوگان ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے، میں شاندار منگول ریاست کا مضبوط ترین کماندار ہوں، تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے، ہرگز نہیں۔ احسن بیکے غصے میں اسے دیکھتی ہے تو تلوار زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ سپاہی اسے اور التوگا کو دبوچ لیتے ہیں۔ احسن بیکے عثمان صاحب سے کہتی ہے، جہاں تک آپ کی بات ہے عثمان صاحب، میرے بابا الجیتو خان کے حکم سے آپ سے بات کر کے معاہدہ کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔
یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں چونکہ تم ایسا کہہ رہی ہو تو ذرا بات کر لیتے ہیں۔ احسن بیگم کہتی ہے آج شام شاہین کایا کے علاقے میں ایک ساتھ افطار کریں گے، تم وہاں میری بات سنو گے۔ منگول سپاہی لوگان کو لے جانے لگتے ہیں تو لوگان کہتا ہے احسن بیگم جو تم کر رہی ہو یہ بہت بڑی غفلت ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کرو۔ عثمان اس صورتحال کے ذمہ دار تم ہو، میں تم سے اس کا حساب لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی احسن بیگم پلٹ جاتی ہے اور عثمان صاحب بران اور جیرکتے سے کہتے ہیں ذرا اس کا پیچھا کرو، دیکھو یہ کہاں جاتی ہے اور مجھے خبر کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بران اور جیرکتے اس کے پیچھے نکل پڑتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں یہ خاتون اب کیا کر رہی ہے اور اس کا کھیل کیا ہے پتہ لگا لیں گے، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ قبیلے میں بالا خاتون صوفیہ پہ ٹوٹ پڑتی ہیں۔ علاؤدین صوفیہ سے کہتا ہے صوفیہ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو مجھے میری بہن کے بارے میں بتاؤ ورنہ یہیں پہ ماری جاؤ گی۔ صوفیہ ہنستے ہوئے کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب میں تمہیں حلیمہ کے بارے میں بتاؤں گی تو کیا ہوگا؟ تم کون ہو علاؤدین؟ تم حلیمہ کے لیے کیا ہو؟ کچھ نہیں، وہ تمہاری بہن نہیں صرف تمہاری دشمن ہے۔ یہ سن کر علاؤدین کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے یا صبر یا صبر یا صبر، تم نے جو بھی کیا شیطانیت کی، لیکن جب ہم اپنی بہن کے ساتھ مل جائیں گے تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، بالکل فکر نہ کرو۔ صوفیہ اس سے کہتی ہے علاؤدین یہ صرف ایک خواب ہے، یہ صرف خواب ہے، وہ دن ہرگز نہیں آئیں گے، بالا حلیمہ تمہارے پاس ہرگز واپس نہیں آئے گی، وہ میری بیٹی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون اسے دبوچ لیتی ہیں اور زور بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں وہ میری بیٹی ہے، میری، تم اسے اپنی بیٹی نہیں کہہ سکتی، میں تمہیں مار ڈالوں گی، مار ڈالوں گی۔ علاؤدین بالا خاتون کو کھینچتے ہوئے پیچھے کرتا ہے اور کہتا ہے رکیں ماں رکیں، اگر یہ مر گئی تو ہم حلیمہ کے بارے میں کبھی نہیں جان پائیں گے۔ ادھر شامل سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے خاتون نے جو کیا وہ دیکھو بھائیو، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لوگان کو زنجیر میں جکڑ لیا۔ تو دوسرا سپاہی کہتا ہے شامل بھائی یہ بات تو شروع سے ہی ایسی تھی، جس نے بھی ہمارے سردار کو جیتو خان کے پاس لے جانے کی کوشش کی۔ شامل کہتا ہے اب وہ اسی انجام سے گزر رہا ہے۔ برہان آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب سے کہتا ہے شاید وہ لوگان ہمیں شکست نہ دے پانے کی وجہ سے زنجیر میں جکڑ لیا گیا ہے۔ سوچتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں وہ جیتو کی بیٹی ہماری سرزمین پر آ کر کیوں ہمارے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھائے گی؟ کیوں؟ میں اس کے مقصد کا تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتا ہوں، یہ لوگان جیسے نہیں ہے، عورت کی فطرت مرد جیسی نہیں ہے، کب کیا کر دے کوئی نہیں جان سکتا میری بیٹی، تو ہمیں اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ برہان اور جیرکتے ذرا آ جائیں، ہم اس صورتحال پہ مشاورت کریں گے، احسن بے کے ملاقات کریں گے اور جانیں گے اس کا مقصد کیا ہے۔ ادھر آگے بڑھتے ہوئے لوگان اور التوگا سپاہیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور لوگان ایک سپاہی کا کان کھینچ لیتا ہے۔ برہان اور جیرکتے چپ کے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگان احسن بیکے سے کہتا ہے میں منگول ریاست کا عظیم کماندار ہوں، فوراً یہ ضلالت بند کرو ورنہ میں قانون کی پرواہ نہیں کروں گا، یہ زنجیریں توڑ کے سب کو ملیا میٹ کر دوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی احسن بیکے گھوڑے سے اترتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، پھر بلند آواز سے کہتی ہے میں عظیم الجیتو خان کی بیٹی ہوں، تمہاری وجہ سے ہماری ریاست کے ساری زمین بوس ہو گئی، یہ غلطی سزا کے بغیر نہیں رہے گی۔ لوگان آپ اگر ان زنجیروں کو کھول سکتے ہو تو میرے جانے کے بعد عثمان آ کر ان زنجیروں کو تمہارے گلے میں ڈال دے گا، یہ بات جان لو۔ لوگان اس سے کہتا ہے کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو اس کے کان میں کہتی ہے ہمارے پیچھے عثمان کے سپاہی ہیں، اگر میں تمہیں رہا کرتی ہوں تو میرا کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، تو اس لیے بغاوت کرنا جاری رکھو، قبیلے پہنچنے پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر بلند آواز میں سپاہیوں سے کہتی ہے اگر تم قیدی کی زبان نہیں کاٹ سکتے تو میں تم سب کے زبانیں کاٹ دوں گی، چلو ہم قبیلے جا رہے ہیں۔ لوگان دکھاوے کی مزاحمت جاری رکھتا ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے برہان جیرکتے سے کہتا ہے دیکھو بھائی دیکھو، تم خاتون کو دیکھ رہے ہو؟ جواب میں جیرکتے کہتا ہے بھائی میں اس خاتون کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ خاتون صرف ایک لوگان نہیں ہزاروں لوگان بھی ہوں تب بھی انہیں جکڑ کر قبر میں دفن کر سکتی ہے۔ برہان کہتا ہے واضح ہے یہاں تک کہ تم بھی خوفزدہ لگ رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں تعاقب جاری رکھتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔